الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے، وہ حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ محبت نہیں ہے مصطفیٰ سے جسے، نہ رحمت نہ بخشش خدا کی اسے، جو ان کے حکم میں خطا پائے گا وہ ظالم دیوانہ کدھر جائے گا۔ ہما کے سمدی حمد و ثنا بیس ہلکی کر دو، ہلکی اللہ تبارک و تعالی دی ذات ببرکات واسطے جو ہر چیز دا خالق، مالک، رازق اور قابض ہے، انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، کل کائنات دے سردار میرے اور تساں دے دلاں دی بہار سیدنا جناب محمد الرسول اللہ، ذرا گج کے درود پڑھو صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم دی ذات ببرکات واسطے
کائنات اندر نبی علیہ السلام دی ولادت دے حوالے نال، آپ دی لڑکپن دے حوالے نال، جوانی دے حوالے نال، بڑھاپے دے حوالے نال، مکے مدینے دے حوالے نال، مختلف موضوعات دے حوالے نال گفتگو پورا سال ہی چلتی رہندی۔ اج میں ایک بڑے ہی پیارے عنوان تے تساں احباب دے سامنے چند گزارشات عرض کرنا چاہنا، مکمل توجہ میری طرف رہے، انشاءاللہ گل سمجھ آئے گی۔ نبی علیہ السلام دی پہچان دو طرح انسانیت میں ہوئی۔ پہلی پہچان دا طریقہ کہ نبی علیہ السلام بحیثیت احمد اور محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حیثیت نال کہ آپ سردار جناب عبداللہ دے بیٹے اور سیدہ آمنہ دے لختے جگر نے، اس اعتبار دے نال صرف آپ دی ذات ہی نہیں بلکہ آپ دا سارا کنبہ قبیلہ خاندان اعلیٰ اولا اور عظمت والا شان والا ہے، بلکہ مشرکین مکہ بھی پیغمبر علیہ السلام نو صادق اور امین کہندے، آپ دی عظمت دے معترف یعنی اعتراف کرنے والے نہیں۔ اور دوسری آپ دی پہچان کہ نبی علیہ السلام رسول اللہ ہون دی حیثیت دے نال کہ میرے پیغمبر اللہ تبارک و تعالی دے رسول نے، اور اس حیثیت دے نال کفار مشرکین مکہ ہمیشہ تو آپ دے نال اختلاف کردے رہے، جبکہ آپ دے حسن و جمال، آپ دے کمالات اور آپ دا کمال اخلاق اس دیو اعتراف کر دینے، لیکن آپ نو رسول اللہ تسلیم نہیں کیتا۔ اور آج جس چیز دی سب نالوں زیادہ ضرورت ہے کہ معاشرے دے اندر نبی علیہ السلام دی دوسری پہچان بطور پیغمبر اور رسول اے لوگاں نو کروائی جائے، تاکہ لوگ منمانی دی زندگی تو نکل کے، لوگ آوارگی دی زندگی تو نکل کر کے میرے پیغمبر دے سچے حبدار بن جان، میرے پیغمبر دے سچے امتی بن جان، آپ دے مطیع اور فرما بردار بن جان۔ اور یاد رکھیے آج دا کلمہ گو مسلمان عاشق رسول پیغمبر علیہ السلام بحیثیت رسول اللہ صحیح معنی اندر نہیں پہچان چکیا۔ یہ وجہ ہے آج معاشرے اندر خرافات نے، خرابیاں نے، بدعات نے، کیونکہ اگر امت محمدیہ نبی علیہ السلام نو بحیثیت رسول اللہ صحیح معنی اندر پہچانے، آقا علیہ السلام دی معرفت اور پہچان رکھے، مر مٹنا تے گوارا کر سکتی ہے، لیکن کدے بدعت نو دین اندر داخل نہیں کر سکتی۔ وجہ یہ ہے کہ اساں پیغمبر علیہ السلام نو بحیثیت رسول صحیح معنی اندر نہیں پہچانے ہاں، جبکہ آسمانہ تو لے کر کے زمین دے ذرے ذرے نے میرے محبوب پیغمبر نو پہچانے ہاں۔ آپ دی پہچان، آپ دی معرفت، پیغمبر علیہ السلام دی عظمت نو سمجھیا، آپ دی شان نو، آپ دے مقام مرتبے نو کائنات دی ہر چیز نے پہچانیا۔ اور اج دا میرا موضوع بھی یہی ہے کہ پہچان گئی ہر چیز مقام مصطفیٰ، پہچان گئی ہر چیز، جس بندے نو سمجھ آئی نا میرے موضوع دی بولے کہ پہچان گئی ہر چیز مقام مصطفیٰ۔ اور آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ دے قرآن مقدس دے وچوں چند آیات دی میں تلاوت کرنا چاہنا، اور مختصر وقت اندر پیغمبر علیہ السلام دی معرفت اور پہچان دے حوالے نال چند گزارشات ذرا بڑی توجہ دے نال سماعت فرمانا۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے
خالق کائنات نے اپنا قرآن نازل فرمایا، سورۃ آل عمران 81 نمبر آیت، اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں دیکھیے پہچان گئی ہر چیز مقام مصطفیٰ، میرے پیغمبر صلاۃ و سلام نو پہچانیا سب تمام انبیاء کرام نے، جناب آدم علیہ الصلاۃ والسلام تو لے کر کے سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ الصلاۃ والسلام تک میرے پیغمبر دی معرفت انبیاء نو عالم ارواح اندر خالق کائنات نے میرے محبوب پیغمبر دے کم دے بارے تمام انبیاء نو مخاطب کر کے کیا کہ تہاڈیاں رسالتاں کون، تہاڈیاں نبوتاں کون، تہاڈیاں کتاباں چل رہیاں کون، لیکن جدو میرا محبوب پیغمبر آ جائے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن، جدو میرا پیغمبر آ جائے پھر تساں اپنی نبوتاں رسالتاں چھوڑ کر کے میرے پیغمبر دی مدد کرنی ہے، میرے پیغمبر تے ایمان لے آنا ہے۔ تو انبیاء دی جماعت نے اے وعدہ کیتا قالو اقررنا، اللہ سا وعدہ کرنے یا اقرار کرنے یا تیرا پیغمبر آ جائے اساں او دی مدد کران گے، او دی نصرت کران گے، او دے تے ایمان لے کر کے آواں گے۔ تمام انبیاء کرام نے میرے پیغمبر دی پہچان، میرے پیغمبر دی معرفت حاصل کی تھی، میرے پیغمبر دی عظمت، میرے پیغمبر دی شان مقام دا اعتراف کیتا۔ اور آئیے حدیث معراج والی حدیث ذرا سماعت کیجئے، جناب جبرائیل علیہ السلام میرے محبوب پیغمبر نو لے کر کے آسمانہ تے گئے، آسمانہ دی سیر واسطے جناب آدم علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی ہے، کوئی تعارف نہیں کروایا بلکہ جناب آدم علیہ السلام بڑے پیارے القابات دے نال میرے پیغمبر دی عظمت نو جو سمجھ چکے سن، میرے پیغمبر دی پہچان سیدنا آدم علیہ السلام نو بھی ہے بڑے پیارے القابات نال فرماندے نے مرحبا بابن الصالح والنبی صالح، اے میرے صالح بیٹے مرحبا، خوش آمدید، موسٹ ویلکم، اے صالح نبی برگزیدہ نبی تے میرے برگزیدہ بیٹے آنا مبارک ہوئے، مرحبا مرحبا۔ اے انبیاء کرام علیہ السلام دی جماعت ہے، میرے پیغمبر دی پہچان، میرے پیغمبر دی معرفت۔ اور آئیے اس تو اگلی بات کرنا چاہنا، جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دے پاک باز نوری ملائکہ نے میرے پیغمبر دی عظمت نو سمجھیا، میرے پیغمبر دی مقام نو سمجھیا، میرے پیغمبر دی نبوت اور رسالت دا اعتراف کیتا، تمام آسمان دے نوری ملائکہ پاک بعد ہستیاں نے جناب جبرائیل علیہ السلام معراج واسطے میرے مصطفیٰ نو لے کر کے گئے نے۔ ذرا توجہ کیجئے، سے حدیث دا دوسرا رخ بھی دیکھیے، آسمان دا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، دربان نے سوال کیتا ہے من انتا، کونو؟ فرمایا انا جبریل، میں جبریل ہاں، میں جبریل ہاں۔ پوچھیا مما کا تواڈے نال اور کونے؟ فرمایا میرے نال محمد۔
صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دا نام سنیا ہے، اور تعارف کروان دی ضرورت کوئی نہیں۔ آسمان دا دروازہ کھلے آئے، پہلے آسمان دا دروازہ، دوسرے دا، تیسرے، چوتھے، پنجویں، ساتویں آسمان تک پھر میرے پیغمبر دا تعارف نہیں ہویا، کیونکہ میرے پیغمبر دی پہچان آسمان دے نوری ملائکہ، آسمان دے نوری ملائکہ میرے پیغمبر دی پہچان کر چکے نے، میرے پیغمبر دی عظمت شان سمجھ چکے نے۔ اگر نہیں سمجھیا، میرے پیغمبر دی پہچان نہیں کیتی تے اج دے نام نہاد مسلمان نے، اج دے نام نہاد عاشق رسول نے میرے پیغمبر دی پہچان نہیں کیتی۔ بلکہ ایک اور حدیث پاک تو صاحب آپ نو سنانا چاہنا، جامع ترمذی اندر حدیث پاک ہے، ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ دے کو فرشتے نے اللہ تبارک و تعالیٰ دے کولوں اجازت لیا نے، اے اللہ مینو اجازت دے، میں زمین تے جانا چاہنا، میں زمین تے جانا چاہنا۔ اللہ فرماندے نے میرے فرشتے وجہ کیے، کدے پہلے زمین تے جان دی اجازت نہیں منگی اللہ جی، میں زمین تے جا کر کے تیرے محبوب پیغمبر دا دیدار کرنا چاہنا۔ پہچان گئی ہر چیز مقام مصطفیٰ، میرے پیغمبر دے مقام نو انبیاء علیہ السلام نے بھی پہچانیا، آسمان دے نوری ملائکہ نے بھی پہچانیا، بلکہ صرف میرے پیغمبر نو پہچانیا ہی نہیں بلکہ پہچانتا ہو گئی میرے پیغمبر دی نبوت رسالت، میرے پیغمبر دی عظمت شان مقام نو آسمان دے نوری ملائکہ نے سمجھیا ہے، صرف سمجھیا نہیں بلکہ میرے پیغمبر تے آسمان دے نوری ملائکہ درود بھی بھیج دینے۔ آئی اللہ کریم دا قرآن سنیے، اللہ فرما رہے نے ان اللہ و یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ فرما رہے نے کہ بے شک اللہ بھی اور اللہ دے نوری ملائکہ بھی میرے محبوب پیغمبر تے درود بھیج دینے۔ اے ایمان والیو تسی بھی میرے پیغمبر تے درود و سلام بھیجیا کرو، اے میرے پیغمبر تے درود و سلام بھیجن دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلیل نازل فرمائی ہے کہ آسمان دے پاک باز نوری ملائکہ بھی میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے۔ اور ذرا ایمان والیاں بھی خالق کائنات نے یہی حکم دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جس بندے نو اس آیت دی سمجھ آئی ایک وارا گج کے درود پڑھیے جناب محمد، ذرا گج کے سینے دا زور لا کے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ میری ڈیوٹی لگی ہے کہ عوام نو بیدار کرنا ہے، مقررین آ چکے نے، میری ڈیوٹی ہے کون میرے پیغمبر، کون میرے پیغمبر، ذرا محبت دی بولی بولنا چاہنا کہ دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ جن سمجھ آئیے نا، سمجھ آئیے، ذرا محبت نہ کرے، سبحان اللہ۔ او دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا، ساڈے ورگیاں گنہگاراں نو سونے گھٹ کے سینے لا لینا۔ تے جدوں کل نبیاں نے نہ کرنی، جدوں کل نبیاں نے، توجہ، جدوں کل نبیاں نے نہ کرنی، بس پیر میرے نے ہاں کرنی۔
اتھے کل نبیاں میرے آقا نو اتھے کل نبیاں میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینا۔ اور بڑی محبت والا پیار والا جملہ ذوق دوبالا کر دینے والا کہ اڈیاں چک چک لوکی ویکھن گے اشانہ والا کون آیا، اڈیاں چک چک لوکی ویکھن گے اشانہ والا کون آیا، جدو پیر میرے جنڈا غمد والا، جدو پیر میرے جنڈا غمد والا بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا۔ اور میرا دعویٰ ہے جس بندے نے کدے پہلے پیغمبر علیہ السلام دی نا سن کے سبحان اللہ نہیں کہی ہوئے گی، آپ دے نال محبت دا اظہار نہیں کیتا ہوئے گا، ایسا بندہ بھی اے جملہ سن کے تڑپے گا پیغمبر علیہ السلام دی محبت اندر کہ بے شک ہے جنت بہو سونی، بے شک ہے جنت بہو سونی، پر اس دن اس تے عروجو سی، جس دن اس وچ میرے آقا نے، جس دن اس وچ میرے آقا نے سن امتیاں ڈیرا لا لینا، دن حشر دے سجدہ کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ پہچان گئی ہر چیز مقام مصطفیٰ، او مسلمانہ میرے پیغمبر دے نال محبت دا دعوت کرنا ہے۔ آج یہ نعرہ سنیا ہوئے گا کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، پتہ جانتے دینی کوئی نہیں۔ میرے نوجوان توجہ کر کدے اے نعرہ بھی لایا کر کہ غلامی رسول میں داڑھی نو چھوڑ دینا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں 5 وقت کی نماز پڑھنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں روزے رکھنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں جھوٹ چھوڑنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں سود چھوڑ دینا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں رشوت چھوڑ دینا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں والدین کی خدمت کرنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں بڑوں کا احترام کرنا بھی قبول ہے۔ اے بھی نعرہ لایا کر غلامی رسول میں، غلامی رسول میں زکوٰۃ دینا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں ساری زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں ساری زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنا بھی قبول ہے۔ اے بھی کدے نعرے لایا کر میرے پیغمبر دی معرفت کر، میرے پیغمبر نو پہچان، میرے پیغمبر نو پہچان کہ میرے مصطفیٰ صبح اٹھ دے، میرے پیغمبر دا اٹھنا کیسا، میرے پیغمبر وضو کر دے، میرے مصطفیٰ دا وضو کرنا کیسا، میرے پیغمبر نماز پڑھ دے، نماز پڑھنا کیسا، میرے مصطفیٰ رکوع و سجود کر دے، میرے پیغمبر دی زندگی کیسی، خوشی غمی کیسی، اس چیز نو پہچان گئی ہر چیز مقام مصطفیٰ۔ اگر پہچانیا نہیں تے اج دے نام نہاد عاشق رسول نے نہیں پہچانیا، اج دے نام نہاد مسلمان نے میرے پیغمبر نہیں پہچانیا کہ میرے پیغمبر دی خوشی کیسی، غمی کیسی، شب و روز لیلو نہار کیسے۔ آئیے توجہ کیجئے میرے مسلمانوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، پیغمبر علیہ السلام دی عظمت نو سمجھیے، آپ دی عفت و بلندی نو سمجھیے، میرے پیغمبر دی سیرت نو پڑھیے، مطالعہ کیجئے، اس دے مطابق اپنی زندگی بسر کیجئے۔ اللہ عزت عطا کرے گا، دنیا تے بھی مقام ملے گا، اللہ قیامت والے
دن بھی محبوب پیغمبر دی شفاعت عطا کرے گا، جنت دا داخلہ ملے گا۔ میرے پیغمبر دی سیرت نو پڑھیے، مطالعہ کیجئے، آپ دی سیرت دے مطابق، سنت دے مطابق نماز پڑھیے، زندگی گزاریے، باقی سارے معاملات، ساری زندگی میرے محبوب پیغمبر دی سیرت دے مطابق بسر کیجئے۔ یہی ہے مقام مصطفیٰ کہ آپ دی زندگی دے ہر لمحے نو پیغمبر علیہ السلام نو دے ہر زندگی دے لمحے نو اساں اپنی زندگی دا آئیڈیل اور نمونہ بنائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے کولوں دعا ہے کہ اللہ سانو محبوب پیغمبر دے نال سچی اور سچی محبت اور عقیدت نصیب فرمائے، اور محبوب پیغمبر دی صحیح معنی اندر معرفت اور پہچان اللہ تبارک و تعالیٰ سانو عطا فرمائے۔ وأقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔